بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج دین اور دنیا سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین دنیا سے الگ نہیں ہے اور دنیا دین سے الگ نہیں ہے۔ ایک مقولہ ہم نے سنا، بعض خطبات میں بھی پڑھا، اور ہمیں اس کی تحقیق نہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہ ہے، اس لیے حدیث کی طرف منسوب نہیں کر رہے کہ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس کے مفہوم معنی پر غور کرنا چاہیے، وہی میرا مدعا ہے۔ تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا۔ جنت میں شجر ممنوعہ آدم علیہ السلام نے کھایا، وہ صرف اللہ کے ہی حکم سے تھا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم سے مراد اللہ کی مشیت میں تھا۔ اللہ کی مشیت نہیں ہوتی تو کبھی بھی نہیں کھا سکتے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ ظاہراً سبب بنا وہ شجر ممنوعہ کھانا اس دنیا کے وجود میں آنے کا کہ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو مشیت الہی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علامۃ الغیوب ہے، غیب کی باتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نبی والآدم فی الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم بھی آب و گل میں تھے۔ تو سب سے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی واسطے سے، وسیلے سے، جیسا کہ حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے فضائل اعمال میں، تبلیغ نصاب میں، اور بھی متعدد احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے اس پس منظر میں کہا کہ دین دنیا سے جدا نہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا فرما کر ظاہراً جو ہے وہ سب سے آخر میں سید الانبیاء کو سب سے آخر میں بھیجا، اور آپ پر قرآن نازل فرما کر سب سے آخری کتاب قرآن پاک نازل فرما کر شرع سازی کے عمل کو منتہی کیا گیا، ختم کیا گیا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں دین الگ ہے دنیا الگ ہے، وہ بڑے غلط سوچ کے اندر ہیں۔ دین دنیا سے جدا نہیں، دنیا دین سے جدا نہیں۔ ہم دنیا میں رہ کر ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ فرما دیا گیا، مقولہ ہے کسی کا یا جو بھی کچھ ہے، لیکن اس کے پس منظر میں ہمیں غور کرنا ہے۔ اب دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور ہم آخرت کے لیے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، قرآن پاک کے حکم پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنایا۔ ایک حدیث کا ہے، اس کا جز یہ فینظروا کیف تعملون، تاکہ دیکھیں تم کس طرح عمل کر رہے ہو۔ تم اپنی جو اللہ تعالی نے تمہیں نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، وہ اپنے نیابت کے فریضے کو انجام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ اور خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کا خلیفہ ہے اس کے منشور کو، اس کے احکامات کو خود بھی عمل کرے اور دوسروں سے بھی عمل کرانے کا داعیہ پیدا کرے اور جذبہ پیدا رکھے اور کوشش کرے۔ جب اللہ نے ہمیں دنیا میں خلیفہ بنایا، آدم علیہ السلام کی شکل کے اندر دنیا میں سب سے پہلے انسان کو بھیجا، فرشتوں نے بھی آپ کے پیدائش پر اللہ سے وہ سوال جواب مکالمہ جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کے رکوع کے اندر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو ہمیں دنیا میں رہنا ہے، یہ سمجھنا دنیا الگ ہے کہ اور دین الگ ہے۔ دین کے تمام احکام کو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ادا کرنا ہے۔ دنیا کے تمام معاملات، ہمیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، اور جو دنیا کے معاملات وہ سب ادا کرنے ہیں، لیکن معیار کیا ہے؟ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآنی احکام اور قرآنی حکم، اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو ادا کرنا ہے ہمارا حکام۔ اس لیے ایک موقع پر میں نے کہا تھا پچھلی کسی ویڈیو میں کہ عبادت کی تعریف یہ ہے، ہر حرکت جنبش جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی کے موافق ہو وہ عبادت ہے۔ حرکت و جنبش، ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، کاروبار کرنا، چلنا پھرنا، مسجد میں داخل ہونا، بیت الخلاء سے نکلنا، بیت الخلاء میں جانا اور سروس کو ادا کرنا، کاروباری مراحل کو طے کرنا، سروس کے مراحل کو طے کرنا، وہ سب جب ہمارے سنت کی روشنی میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ہوں، قرآن پاک کی تعلیمات تفسیر کی روشنی کے اندر ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت ہے۔ تو دنیا کو دین سے الگ سمجھنا اور دین کو
دنیا سے الگ سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی وہ میں مبتلا ہیں ایسے لوگ. دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے, اور موت جو ہے وہ اس کا ظاہری زینہ ہے. جب ہم موت کا ذائقہ چکھیں گے, کل نفس ذائقہ الموت, موت کے ذریعے سے ہم آخرت کی منزل کو طے کرتے ہیں. موت ایک طریقے سے زینہ ہے, ایک سیڑھی ہے آخرت کے مراحل کو طے کرنے کی. برزخی زندگی میں ہم جاتے ہیں, قبر اس کا ظاہری شکل ہے اسلامی اعتبار سے دفنانے کی, وہاں سے برزخی زندگی شروع ہوتی ہے, اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا حساب کتاب ہوگا, اور پھر تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا. تو یہ سمجھنا دین دنیا سے الگ الگ ہیں, یہ بالکل نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہمیں دین پر عمل کرنا ہے, اور دین کو عمل کرنا ہے دنیا کے تمام معاملات میں. میں نے مختصر سے الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخری سانس تک اپنے ساتھ دنیا پیش آنے والے تمام معاملات جو ایک دنیا کے اندر انسان کو پیش آ سکتے ہیں, اس میں قرآن پاک کے حکم پر, نبی کے حکم پر, صحابہ کے حکم پر, نبی کی سیرت پر, صحابہ کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.